أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طلاق کے سلسلے میں کہ ایک مسائل کو بیان کرنے کے بعد اسی ضمن کے ایک اور مسئلے کی وضاحت کی ہے، وہ ہے بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ. یہ مسئلہ اس وقت بھی پیش آتا ہے جب عورت کا طلاق نہ ہو، لیکن چونکہ اس میں زیادہ اختلاف کا اندیشہ نہیں رہتا، اس لیے خاص طور پر یہاں طلاق کے بعد اس مسئلے کو ذکر کیا کہ طلاق کے بعد اگر بچہ چھوٹا رہے اور دودھ پینے کی عمر کا رہے تو اس وقت دودھ پلانے کا مسئلہ کبھی کبھی اختلافی شکل بھی اختیار کرتا ہے کہ میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں، اب بچے کو دودھ کون پلائے گا. تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی حولین کاملین، مکمل 2 سال. لمن اراد، یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ارادہ کرے ان یتم الرضاعہ، کہ وہ رضاعت کی مدت کو مکمل کرے. اب یہاں پر پہلا مسئلہ تو یہ بتایا کہ بچوں کو دودھ پلانا یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور طبی لحاظ سے بھی ماں کا دودھ بچوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے. اور ماں جس طرح سے بچے کو اپنے قریب کر کے ان کا خیال رکھ کر اس مرحلے میں ان کی پرورش کر سکتی ہے، دوسری کوئی عورت اس جذبے اور شفقت کے ساتھ نہیں کر سکتی. تو اس لیے کہا کہ اس مدت میں بچہ جب پیدا ہو جائے تو دودھ پلانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ پلاتی نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، تب پھر کسی دوسری عورت کو بھی اس کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے، جسے آگے بتایا جا رہا ہے. دوسری بات یہاں بتائی حولین کاملین. حول کہتے ہیں سال، حولین کا مطلب 2 سال، کاملین میں مکمل، یعنی 2 سال مکمل وہ دودھ پلائے گی. لیکن کس کے لیے کہا؟ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اتم یتم مانے مکمل کرنا. یہ مدت ان لوگوں کے لیے ہے جو رضاعت یعنی دودھ پلانے کی عمر کو مکمل کرنا چاہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دودھ پلانے کی جو
مکمل مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ 2 سال تک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، 2 سال کے بعد مدت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ لمن اراد ان یتم کہہ کر اللہ نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ اگر کوئی اس سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہے تو آپس میں مشورہ کر کے دودھ چھڑا سکتے ہیں، جیسا کہ آگے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اب اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، جب نکاح کے بندھن میں وہ جڑی ہوئی ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جب تک بیوی شوہر کے نکاح میں رہے گی اور اس کی اطاعت کرتی رہے گی تو اس کا نان نفقہ شوہر ہی سنبھالے گا۔ لیکن مسئلہ کب پیش آتا ہے؟ جب بیوی کا طلاق ہو جائے اور وہ بیوی اپنے بچے کو، جو شوہر کا بھی بچہ ہے، دودھ پلاتی ہے، تو اس مدت میں اس عورت کا نان نفقہ کون سنبھالے گا؟ بچے کا نان نفقہ کون سنبھالے گا؟ ظاہر بات ہے جب تک وہ بچہ دودھ پیتا رہے گا تو اس عورت کا بھی نان نفقہ شوہر ہی سنبھالے گا، اس لیے کہ بچہ شوہر کا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور مولود لہو پر، مولود لہو کا مطلب بچے کا باپ، جس بچے کے لیے، جس مرد کے لیے وہ بچہ جنا گیا ہے، اس بچے کا باپ، اس کی ذمہ داری ہے رزقہن، ان عورتوں کو کھلانا، وکسوتہن، ان عورتوں کو پہنانا، بالمعروف، اچھے طریقے پر۔ معروف کا مطلب اس زمانے میں، اس علاقے میں اس طرح کی عورت کو جو نان نفقہ عام طور پر دیا جاتا ہے، اس طرح کا نان نفقہ دینا، اس کو عرف کہتے ہیں۔ شوہر اپنی استطاعت کے مطابق اس طرح کی عورتوں کو جتنا دے سکتا ہے، اس پیریڈ میں وہ نان نفقہ دے گا۔ کھانے پہننے کی جو بھی لوازمات ہیں وہ بیوی کے اپنے ذمے لے کر پورا کرے گا، اس لیے کہ اب وہ طلاق ہونے کے باوجود اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری اس شوہر پر ہوتی ہے۔ کسوہ کہتے ہیں کپڑے کو، لیکن اللہ نے کہا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے۔ وسعت کہتے ہیں طاقت، ایک آدمی کی جو طاقت ہے اس سے زیادہ نان نفقے کا اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی بڑا مالدار ہے تو اس کی سطح کے مطابق اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے تو اس کی جو کمائی ہے اس سے زیادہ کا اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ایسے کہا لا تضار والدۃ بولدہا، ضارہ کے معنی نقصان پہنچانا، کوئی کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور کسی مولود لہو کو یعنی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جو دودھ پلاتی ہے، اگر وہ دودھ پلانا نہ چاہے تو زبردستی اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، یا وہ اگر دودھ پلانا چاہ رہی ہے تو بچے کو اس سے چھین کر دوسری عورت کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ پہلا حق اس کا ہے۔ وہ بیچاری دودھ پلانا چاہتی ہے لیکن شوہر کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، ہم اپنے بچے کو اس کے حوالے نہیں کریں گے، یہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پہلا حق ماں کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی عورت کو تکلیف دینے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جتنا نان نفقہ اس کو دینا چاہیے اتنا دینا، اس سے کم نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہم نان نفقہ نہیں دیں گے یا کم دیں گے، اس طرح سے عورت کو تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی مولود لہو کا مطلب مرد کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنا خرچ کر سکتا ہے اس سے زیادہ کا اس کو مکلف کر رہے ہیں۔ یا دودھ پلانے کے بعد اب بچے کو باپ کے حوالے نہیں کیا جا رہا،
اس کے پاس نہیں بھیجا جا رہا ہے، تو اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ بھلے اس مدت میں بچے کو ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو پرورش کا زیادہ حق بھی ماں کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس مدت میں بغیر ماں کے عام طور پر بچے صحیح طور پر زندگی گزار نہیں پاتے ہیں، تو اس لیے زیادہ حق تو ماں کا ہوتا ہے، لیکن باپ کے پاس جانے سے اس کو روکنا، باپ سے بات کرنے سے روکنا، تو یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ اب اگر کسی وجہ سے بچے کا باپ زندہ نہیں رہا تو بچے کے باپ کا جو وارث ہوگا، یعنی بچہ، اس کے مال میں سے اتنا ہی اس عورت کو دیا جائے گا، یا بچے کا جو وارث ہوگا، اگر بچے کے پاس مال نہیں ہے تو بچے کے جو وارث بنیں گے، باپ کے بعد جو بچے کے وارث ہوں گے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی دودھ پلانے والی جو عورت ہے، چاہے وہ ماں ہو یا کوئی دوسری ہو، اس کے لیے اسی طرح سے نان نفقے اور معاوضے کا انتظام کریں گے۔ بہرحال یہ جو مدت ہوتی ہے، اس مدت میں جب عورت دودھ پلائے گی، طلاق ہونے کے باوجود اگر دودھ پلاتی ہے تو شوہر کے ذمے جو بچے کا باپ ہوتا ہے، اس مدت میں نان نفقے کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیا جا سکتا، مرد کو بھی اس کی حیثیت سے زیادہ مکلف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے، اور بھی مزید تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح احکام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا